نماز کے بارے میں ہمارا یہ سبق ہے۔ رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ، تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا قام الی الصلاۃ، جب نماز کی طرف کھڑے ہوتے، یکبروا، تکبیر کہتے، حین یقوم، جب بھی کھڑے ہوتے، ثم یکبروا، پھر تکبیر کہتے، حین یرکع، جب رکوع کرتے، جب رکوع کے لیے جاتے پھر اللہ اکبر کہتے، ثم یقول سمیع اللہ لمن حمیدہ، رکوع سے اٹھ کر پھر آپ فرماتے سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لیا اللہ نے اس شخص کو جس نے اللہ کی تعریف کی۔ کیونکہ رکوع میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں سبحان ربی العظیم، میرا رب بہت پاک ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، یہ اللہ کی تعریف ہوئی۔ فوراً ہم کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی۔ کیونکہ رکوع میں ہم نے تعریف کی ہوتی ہے اور بندہ خود اقرار کر رہا ہے، اور اس اقرار کے ساتھ ہمارا یقین بھی ہونا چاہیے کہ واقعی جو میں نے دعا پڑھی ہے وہ اللہ نے سنی ہے، تو اس کی پھر قبولیت کی بھی فکر مندی ہونی چاہیے۔ تسبیح ایسے بھی پڑھتے ہیں یل عظیم، ہاں جی، یل عظیم ہی لفظ ہے، سبحان ربی یل عظیم، وہ میں نے الگ الگ لفظ بولا ہے، سبحان ربی پاک ہے میرا رب، العظیم الگ الگ، اصل لفظ یہ ہے یل عظیم، یا اور لام کو ملانا۔ حین یرفع، جب آپ اٹھاتے تھے، صلبہ، اپنی کمر کو، من الرکعۃ، رکوع سے، تو اس وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے۔ ثم یقول، پھر آپ فرماتے وہو قائما، اس حال میں کہ آپ رکوع کے بعد کھڑے ہو جاتے، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد کے الفاظ بھی صحیح حدیث میں، صحیح مسلم میں ثابت ہیں، اور اس دعا کا آگے اضافہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے۔ اور بھی دعائیں ہیں، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کی تقریباً 6 مسنون دعائیں نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، صلاۃ المسلم و نماز کی کتاب اس کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ بن صالح وہ عن اللیثی، یہ تابعی ہیں، ان سے بیان کرتے ہیں ولک الحمد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی لفظ سکھائے، ولک الحمد، ربنا لک الحمد بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ولک الحمد۔ پھر رکوع کے بعد ثم یکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے، حین یہوی، جب جھکتے تھے، ثم یکبر، پھر تکبیر کہتے، حین یرفع راسہ، جب 2 سجدوں کے درمیان اپنا سر اٹھاتے تھے، ثم یکبر، پھر آپ تکبیر کہتے دوسرے سجدے میں جانے کے لیے، یسجد، حین یسجد، جب آپ سجدہ کرتے، ثم یکبر، پھر جب دوسرا سجدہ بھی کر لیتے پھر آپ تکبیر کہتے، حین یرفع راسہ، جب اپنا سر اٹھاتے، ثم یفعل ذلک، پھر یہی عمل کرتے، فی الصلاۃ کلیہا، اپنی ساری نماز میں، حتی یقضیہا، یہاں تک کہ نماز کو پورا کر لیتے، ویکبر، اور تکبیر کہتے، حین یقوم، جب آپ کھڑے ہوتے، من الثنتین، 2 رکعتوں سے، جب 2 رکعتوں سے تیسری کے لیے کھڑے ہوتے پھر بھی اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوتے تھے، حالانکہ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا ہے، اتحیات پڑھ لی، درود شریف پڑھ لی، جب تیسری کے لیے اٹھنا ہے پھر اللہ اکبر کہنا، بعد الجلوس، بیٹھنے کے بعد۔ اس کا انشاءاللہ یہ ترجمے سمیت یہ گروپ میں انشاءاللہ بھیج دی جائے گی۔ تو اور پھر رکوع میں جاتے وقت، یہاں پہ تو پچھلی حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی اس میں تو صرف اللہ اکبر کا ذکر ہے، ہاتھ اٹھانے کا نہیں ہے۔ دوسری حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں، رکوع میں جاتے وقت نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، سالم عن ابیہ، سالم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، ان کے والد عبداللہ ہیں، عبداللہ بن عمر، مشہور صحابی ہیں۔ سالم اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، باپ بیٹا دونوں صحابی، عنہما کا لفظ بیان کرتے ہیں کہ اپنے والد سے، ان کے والد عبداللہ قال، عبداللہ نے کہا، رأیتو، میں نے دیکھا، رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اذا افتتح الصلاۃ، جب آپ نماز شروع کرتے، رفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، حتی یحاذی، یہاں تک کہ برابر کر لیتے، منکبیہ، اپنے دونوں کندھوں کے، وقبل ان یرکع، اور اس سے پہلے کہ آپ رکوع کریں، جب رکوع کے لیے جاتے پھر رفع الیدین کرتے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ جب نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے، اور رکوع میں جانے سے پہلے
رفع الیدین کرتے. وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت رفع الیدین کرتے. وَلَا يَرْفَعَهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں کرتے تھے. وہ ایسے بھی ایک سجدے میں ہیں پہلے سجدے میں, اب دوسرے کے لیے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہہ کر اور ساتھ ہاتھوں کو اٹھانا یہ ثابت نہیں ہے. دو سجدوں کے درمیان والا نہیں ہے. نماز کی ابتدا رکوع میں جانا یہ والا, اور وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا اس وقت. یہ تین آگے, باقی بھی احادیث ساری موجود ہیں. اور اب ہمارے سبق کے متعلق اس میں سے یہ جو ریڈ کلر میں ہے وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ اور رکوع سے پہلے, قبل پہلے, یہ نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے تھے. اب رکوع جب کرنا ہے تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, یہ سامنے دو لفظ لکھے ہوئے ہیں, فَرَّجَ أَصَابِعَهُ, فَرَّجَ أَصَابِعَهُ ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہونی چاہیے, یہ اس کا ترجمہ ہے. فَرَّجَ آپ کھلا کھلا رکھتے ہاتھوں کی انگلی, بالکل جوڑ کے نہیں رکھنے, ہاتھوں کی انگلیاں کھلی کھلی ہوں. اور اس کے بعد والے نیچے والے الفاظ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ جب آپ رکوع کر لیتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ لیتے, اور دوسری روایت میں آ کے اس کو مضبوطی سے پکڑتے. تو مضبوطی سے پکڑنا بھی ہے اور انگلیوں کو کھول کے بھی رکھنا ہے, بند نہیں کرنا. دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھنا یہ رکوع کے طریقے کے اندر شامل ہے.